الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام روزہ کے حوالے سے ایک اہم مسئلے کی وضاحت بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو زبردستی کھلا دیا جاتا ہے یا روزے کی حالت میں زبردستی اس کو پانی پلا دیا جاتا ہے، یا کسی عورت کے ساتھ معاذ اللہ زبردستی جو ہے نا وہ گناہ کا کام کیا جاتا ہے، تو آیا اس انداز کے اندر جس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس کے اوپر کفارہ وغیرہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کے روح سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، یعنی جس بندے کے منہ میں زبردستی پانی ڈال دیا گیا یا جس کو زبردستی کھانا کھلا دیا گیا گن پوائنٹ کی بنا پر، یا یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ معاذ اللہ زبردستی زیادتی کی گئی، تو اس انداز کے اندر جس شخص کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں اس کا جو روزہ ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے روزہ ٹوٹنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور جہاں تک کفارے کی بات ہے تو کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، یعنی جس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اپنے روزے کی قضا کریں گے، کفارہ ان کے اوپر ہرگز لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کفارے کی وجہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جبکہ یہ اپنی رضامندی کے ساتھ کھاتے پیتے تو پھر ایسی صورت کے اندر کفارہ لازم ہونا تھا، تو جب ان کی طرف سے رضامندی پائی نہیں گئی تو اس وجہ سے کفارے کا حکم بھی ثابت نہیں ہو۔ چنانچہ علامہ برہان الدین مرغینانی علیہ الرحمہ نے ہدایہ شریف کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی، فرمایا وَلَوْ كَانَ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، کہ اگر روزہ دار خطا کے ساتھ کسی چیز کو کھا لے یا زبردستی ان کو کوئی چیز کھلا دی جائے تو ان کے اوپر صرف قضا لازم ہے، ان کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہے۔ یوں ہی علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر، اسی طرح اور بھی علماء کرام نے اپنی کتب کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی ہے۔ اور پھر اس مسئلے کے اندر بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جو اکراہ کا معاملہ ہے یا جو خطا کا معاملہ ہے یہ بھولنے والے شخص ہی کی طرح ہے، یعنی جس طرح کوئی بھولنے سے کھا پی لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قضا بھی لازم نہیں ہوتی، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اسی طرح یہاں پر بھی یہی حکم ثابت ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو خطا کا معاملہ ہے یا اکراہ شرعی کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ جو بھولنے والا شخص ہے اس سے ہٹ کے ہے، کیونکہ بولنے کے اندر جب آدمی نے بھولے سے کھایا پیا تھا تو اس کی جو نسبت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ حضور علیہ الصلاۃ کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ اس نے خود نہیں کھایا بلکہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے، جبکہ یہاں پر جو خطا کے ساتھ عمل کرنے والا شخص ہے یا زبردستی جس کے ساتھ کی جا رہی ہے، زبردستی اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، یہاں پر ان کے فعل کی جو نسبت ہے وہ انہی کی طرف ہو رہی ہے، وہ اللہ کی طرف نہیں ہو رہی۔ لہذا یہ مسئلہ اور ہے، جو بھولنے والا مسئلہ ہے یہ اور ہے۔ وہاں پر صاحب شریعت نے، جو صاحب حق تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے خود اپنا حق ساکت کیا تھا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، جبکہ یہاں پر بندے کی طرف سے زیادتی پائی جا رہی ہے۔ جو خطا کا معاملہ ہے یہ روزہ دار کی کوتاہی کی وجہ سے ہے، اور جو زبردستی کا معاملہ ہے یہ بھی بندوں کی طرف سے ثابت ہے، جن کا اس حالت کے اندر دوسرے بندے کے اوپر کسی قسم کا حق ثابت نہیں تھا۔ لہٰذا جو بھولنے والا معاملہ ہے وہ اور ہے، اور جو اکراہ والا معاملہ ہے یہ اور ہے، کہ جب کسی بندے کے ساتھ اکراہ شرعی کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس میں روزے کے ٹوٹنے کا حکم کیا جاتا ہے، جبکہ بھولنے کی صورت کے اندر روزے کے ٹوٹنے کا حکم نہیں کیا جاتا۔ لہذا ان دونوں مسئلوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے، ایک و دوسرے کے اوپر قیاس نہ کیا جائے۔ اور آخر کے اندر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس بندے نے معاذ اللہ اس حالت کے اندر زیادتی کی یا زبردستی روزہ دار کو کھلایا پلایا، وہ نہایت ہی سخت قسم کے گناہ کا مرتکب ہوگا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر جو ہے وہ دست درازی کی ہے، اس نے حقوق اللہ کو پامال کیا ہے۔ لہذا اس آدمی کا جو گناہ ہوگا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اس کے برخلاف جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے کہ زبردست کو کھلایا پلایا گیا، اس بندے کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس حوالے سے مجبور ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ کی حدیث کے مطابق جو بندہ مجبور ہو اس سے حکم گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ جو زبردستی کرنے والا شخص ہے وہ گناہ گار ہوگا، جس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔